السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس نشست کے آغاز کے ساتھ جناب تنویر پھول صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن مجید سے ایک آیت کی تلاوت فرمائیں اور اس کا ترجمہ بیان فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ موہش بھائی، آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی 2-3 آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ آپ نے آیات سماعت فرمائی، ان کا منظوم مفہوم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا۔ اور یہ جو آیات سورہ بقرہ کی آیات 146 اور 47 سماعت فرمائیں آپ، 48 تک، 146 تا 148، یہ تحویل قبلہ کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، جب کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا تھا۔ تو اس سلسلے میں ہے یہ، اور اس میں یہودیوں نے اعتراض کیا تھا، تو اس کا حوالہ ہے اس میں۔ تو یہ جو آیات 3 آپ نے سماعت فرمائی، اس کا منظوم مفہوم ہے۔ جو ہیں اہل کتاب اس بات کو ہیں جانتے ایسے، جو ہیں اہل کتاب اس بات کو ہیں جانتے ایسے، اپنے اپنے بیٹوں کو وہ سب پہچانتے جیسے، اپنے بیٹوں کو وہ سب پہچانتے جیسے۔ ان میں فرقہ ایسا جو حقیقت کو چھپاتا ہے، وہ حق کو جانتا ہے پھر بھی حق سے منہ چراتا ہے۔ جو آیا رب کی جانب سے سمجھنے ہے وہ حق بے شک، یہ لازم ہے تمہیں کر لو یقین دل میں نہ لاؤ شک۔ سنو مخصوص ہے ایک سمت ہر انسان کی خاطر، جدھر کرتا ہے منہ اپنا وہ مومن ہو کہ ہو کافر۔ ہے لازم نیکیوں میں دوسروں سے تم کرو سبقت، ہے لازم نیکیوں میں دوسروں سے تم کرو سبقت۔ ہے کعبہ گھر خدا کا جو ہے بے شک حامل حرمت، ہے کعبہ گھر خدا کا جو ہے بے شک حامل حرمت۔ جہاں پر بھی رہو تم سب تمہیں یکجا وہ کر دے گا، جہاں پر بھی رہو تم سب تمہیں یکجا وہ کر دے گا۔ خدا ہر شے پہ ہے قادر نہیں ثانی کوئی اس کا، خدا ہر شے پہ ہے قادر نہیں ثانی کوئی اس کا۔ بڑی عظمت کا حامل ہے کہ بیت اللہ کعبہ ہے، بڑی عظمت کا حامل ہے کہ بیت اللہ کعبہ ہے۔ مسلمانان عالم کا یہ مرکز ہے، یہ قبلہ ہے، مسلمانان عالم کا یہ مرکز ہے، یہ قبلہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت تحویل شکریہ آیات جناب تنویر پھول صاحب۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جیسا کہ آپ ابھی سن رہے تھے جناب تنویر صاحب نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتُ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ بے شک حاضرین، آج 4 جولائی 2024 ہے، جمعرات کا دن ہے، اور اس وقت یہاں مقامی وقت کے مطابق صبح کے 9:36 میں ہوا چاہتے ہیں، اور میں آپ کے روبرو آپ کے پسندیدہ شعر و شاعری کے پروگرام محفل مشاعرہ آئیے شعر کہیں کا ہوسٹ ڈیلس USSC امام خان موئز، اس نشست میں آپ سب کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم اس عظیم قوم کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں جس نے 248 سال قبل 4 جولائی 1776 کو آزادی، مساوات اور سب کے لیے انصاف جیسے سنہرے اصول کا اعلان کرتے ہوئے آزادی حاصل کی تھی۔ آج کا دن امریکہ کے 248ویں یوم آزادی کا دن ہے، جبکہ امریکی رہنماؤں نے 4 جولائی سن 1776 کو اپنی عظیم قوم کی آزادی کا اعلان کیا تھا۔ اس جشن کے موقع پر ہم ان بہادروں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی اور آزادی، مساوات اور انصاف کو برقرار رکھنے کا عزم کیا۔ Today we celebrate the birth of a great nation and its principles. It represents liberty, equality, and justice. It is the 240th Independence Day since American leaders declared the independence of this great nation on 4th of July in the year 1776. The Declaration of Independence states 3 basic ideas. God made all men equal and gave them the rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. As we gathered here, let us reflect on the bravery of those who fought for independence and set to uphold its values, liberty, equality, and justice for all. God bless America. God bless the leaders who fought for independence. God bless everyone. اس محفل میں اس وقت ہمارے ساتھ شریک محفل ہے جناب تنویر پھول صاحب نیو یارک سے، محترمہ نگار بانو ناز صاحبہ کلکتہ انڈیا سے، جناب سید ضیاء کاظم تقوی صاحب لکھنؤ انڈیا سے، جناب رضا آتش صاحب کلکتہ انڈیا سے، محترمہ رضیہ کاظمی صاحبہ نیو جرسی یونائٹڈ اسٹیٹس سے، اور جڑے ہیں پروفیسر طارق منیر ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ سے، اور محترم ضیاء ظفر۔ میں کیلیفورنیا سے ہوں، ضیاء ظفیر۔ جی کیلیفورنیا سے جناب ظفیر صاحب یہیں اسٹیٹس میں ہیں کیلیفورنیا میں، جناب مجاہد لالٹین صاحب الہ آباد انڈیا سے، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں حاضرین، محفل مشاعرہ آئیے شعر کہیں کہ یہ 38ویں نشست ہے جو کہ امریکہ کے اس پرمسرت یوم آزادی کے موقع پر میں نے اپنی صدارت میں منعقد کی ہے۔ میں اس بات کے لیے ممنون ہوں کہ آپ نے میری آواز سے آواز ملائی اور میری دعوت قبول کی۔ اس نشست میں جلوہ افروز ہوئے، اور میں آپ سب کا خیر مقدم کہتے ہوئے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں اب دعوت کلام دینے جا رہا ہوں محترم تنویر پھول صاحب کو کہ وہ بھی کہیں اور مدعو ہیں، وہ بھی کچھ دیر میں جانا چاہتے ہیں۔ تنویر پھول صاحب تشریف۔ جی، آج ہمارے امریکہ کا یوم آزادی ہے، تو اس کا بھی کچھ حوالہ ہے اس نظم میں، اور مزاحیہ چونکہ مزاحیہ فرمائش کی تھی مجھ صاحب نے، تو سماعت فرمائیے۔ تو اس نظم کا عنوان ہے ایک کھوتے کی آبی تھی۔
تو معلوم ہوگا آپ کو مانی پنجابی بہت زبان اڑ میں، رہا ہے۔ پنجابی زبان میں گدھے کو کھوتا کہتے ہیں، جانتے ہوں گے جیسے۔ تو کسی چندر کا تو ایک گدھے کے سرگزشت پڑی ہوگی آپ نے، پڑی نظم ہے ایک کھوتے کیا بیتی، تو ہاں یہ بند ہے یہ تو یہ بند ہے، اب آئے بات فرمائیے۔ ڈھیچوں ڈھیچوں ارشاد۔ کرتا ہوں، ڈھیچوں ڈھیچوں کرتا ہوں، کب میں کسی سے ڈرتا ہوں، واہ بسانے سوتا ہوں، سن لو میں ایک کھوتا ہوں، خوب کسی کو لگتا ہوں سندر، کوئی کہے مجھ کو خچر، میں گھوڑے کا پوتا ہوں، سن لو میں ایک کھوتا ہوں، واہ میں امریکی رہبر ہوں، ڈیموکریٹک لیڈر ہوں۔ یہاں واہ ڈیموکریٹ کا نشان جو ہے جی گدا ہے، جی جانتے ہوں گے آپ لوگ، شاید جو یہاں رہتے ہیں تو جانتے ہیں، ریپبلکن پارٹی کا آتی ہے، اور ڈیموکریٹ کا نشان ہے گدا۔ اچھا ہاں، تو میں امریکی رہبر ہوں، ڈیموکریٹک لیڈر ہوں، کاٹوں گا جو بوتا ہوں، سن لو میں ایک کھوتا ہوں۔ ہمارا الیکشن ہونے والا ہے، زبردست مقابلہ ڈیموکریٹ میں اور ریپبلکن میں ہونے والا ہے نومبر میں الیکشن صدارت۔ جی تو میں امریکی رہبر ہوں، ڈیموکریٹک لیڈر ہوں، کاٹوں گا جو بوتا ہوں، سن لو میں ایک کھوتا ہوں۔ اچھا، ابھی پاکستان کے حوالے سے، پاکستان میں کیوں ہوں پڑا، ظلم ہوا ہے مجھ پہ بڑا، واہ واہ، کیا پاکستان کہنا، میں کیوں ہوں پڑا، ظلم ہوا ہے مجھ پہ بڑا، قسمت کو میں روتا ہوں، سن لو میں ایک کھوتا ہوں۔ واہ پاکستان کے واہ، عوام کیا نے، کہنے والا، کیا کہنے، اور کہتی ہے میری کھوتی، یعنی گدی، کہتی ہے میری کھوتی، بھارت میں پہنو دھوتی، بھارت کا کہتی ہے میری کھوتی، بھارت میں پہنو دھوتی، دھوتی کو کب دھوتا ہوں، سن لو میں کھوتا ہوں، کیا دھوتی بات کو کب دھوتا ہوں، دھوتا ہوں، سن لو میں کھوتا ہوں۔ بہت خوب اور آخری بند ہے، آج کی ہے یہ تازہ خبر، پھول میاں کی مجھ پہ نظر، آج کی ہے یہ تازہ خبر، پھول میاں کی مجھ پہ نظر، میدانوں میں ہوتا ہوں، سن لو میں ایک کھوتا ہوں، واہ بھائی، واہ بھائی، میدانوں میں کیا کہنا، ہوتا ہوں، بہت عمدہ سن لو میں ایک کھوتا ہوں۔ بہت تو مزاحیہ تو میں کم ہی کرتا ہوں، لیکن بہرحال پروفیسر آفاق صدیق صاحب نے کہا کہ آپ کثیر الجہاد شاعر ہیں، تو میں نے منہ کا مزہ بدلنے کے لیے کبھی کبھی کہا ہے، لیکن جب انہوں نے پڑھ لیا نا ایک جگہ رسالہ، تو بہت ناراض ہوئے پروفیسر صاحب، کہنے لگے یار تنویر صاحب اپنا امیج خراب کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا چھپا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ دیکھیے مزاحیہ شاعری بھی بری، اقبال کے بانگیں ذرا اٹھا کے دیکھیں، اس میں بھی مزاحیہ کلام موجود ہے، اللہ بڑی تو خیر تھے ہی، بہت عمدہ، بانگیں ذرا میں ہے، اس کے اندر مزاحیہ ایک پورشن موجود ہے، اس کے اندر حصہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں ہم۔ جی ماشاء تو یہ تو نظم سن لیا آپ نے، اگر اجازت ہو سننا چاہیں ایک اور نمکین غزل نکل آئیے، چاہیں تو سن لیں۔ ارشاد اللہ، ارشاد یہ طرح تھی، یہ بھی طرح ملی تھی وہاں مسقط میں، یہ کا مشاعرہ ہوا تھا، تو اس کے لیے یہ کہ نمکین غزل، ہم دل میں آس لے کے گئے شیر مال کی، ہاں، ہم دل میں آس لے کے گئے شیر مال کی، پہنچے جو اس کے گھر تو وہاں دعوت تھی دال کی، کیا بات زبردست، کیا کہنا، لنگر میں اکثر، کیا کہنا، لنگر میں آپ کہیں جائیں نا، خانقاہوں میں تو اکثر وہ دال روٹی کھلاتے ہیں لنگر میں، دیکھا ہوں۔ ہم دل میں آس لے کے گئے شیر مال کی، پہنچے جو اس کے گھر تو وہاں دعوت تھی دال کی، دال کی، صورت نظر تو آئی ہے اندمال کی، جی اس نے مطلب صورت نظر تو آئی ہے اندمال کی، اس نے ہمارے واسطے مرغی حلال کی، جی ماشاء اللہ، اس نے ہمارے یہ تو حالت واسطے بہترین، مرغی حلال کی، اور یہ گرا ہے، گرا کا شعر، شامل رہی ہے وہ بھی کیا اصحاب کہف میں، اصحاب کہف معلوم ہوا 300 سال تک سوتے رہتے، پھر یہ عمریں بڑھی نہیں تھی ان کی، تو شامل رہی ہے وہ بھی کیا اصحاب کہف میں، وہ 30 سال سے ہے فقط 20 سال کی، وہ واہ واہ ہے یہ شامل غزل رہی ہم ہے نے وہ بھی بتائی کیا ہے اصحاب کہف میں، بہت عمدہ طنز ہے یہ، بہت وہ 30 سال سے ہے فقط 20 سال کی، 30 سال سے یہی 20 سال مصرع طرح تھا، قطع کلام کرتے ہیں مصرع طرح یہی تھا، اور یہ غزل ہمارے پاس بھی ہے۔ جی جی جی، ہاں یہ آپ کے خوب پاس بھی خوب ہوگی، خوب یہ مصرع ملا تھا، یہ گرا کا شعر ہے،
شامل رہی ہے، وہ بھی کیا اصحاب کہف میں، وہ 30 سال سے ہے فقط 20 سال 20 کی۔ سال کی۔ اور مہنگائی کا سروں پہ ہے یوں اس طرح چلا، مہنگائی کا سروں پہ ہے یوں اس طرح چلا، اس ابتلا نے سب کی طبیعت نے ڈھال کی۔ واہ ہمارے پاک و ہند کا جو مسئلہ ہے، اس ابتلا نے سب کی طبیعت نے ڈال کی، مہنگائی کروانا ہو رہا ہے۔ لیڈر ہمارا خوب ہے چکنا گھڑا ہے وہ، جی جی جی، لیڈر ہمارا خوب ہے چکنا گھڑا ہے وہ، پرواہ نہیں ہے کچھ بھی اس سے قیل و قال کی، کیا بات ہے، پرواہ بہت نہیں ہے کچھ بھی اس سے قیل و قال کی۔ اعلیٰ کہنا ہے اس کا مفت میں گنجی ہوئی ہے قوم، کہنا ہے اس کا مفت میں گنجی ہوئی ہے قوم، اس میں نہیں ہے بات ذرا بھی ملال کی، جی جناب، واہ، اس میں نہیں ہے بہت بات ذرا بھی ملال کی۔ مٹھی نہ ان کی گرم ہوئی وہ غضب میں ہیں، عزت خور لوگ جو ہیں ہمارے حکام، مٹھی نہ ان کی گرم ہوئی وہ غضب میں ہیں، ان کو حوث شدید ہے مال و منال کی، کیا ان کو بات ہے، حوث بہت خوب، شدید ہے مال و منال کی، کیا بات، چمکی جو ان کی چاند تو خیرہ نظر ہوئی، چمکی جو ان کی چاند تو خیرہ نظر ہوئی، اب بات کیا بتاؤں میں ان کے جمال کی، اب بہت بات خوب، کیا بتاؤں میں ان کے ان کے جمال جمال کی۔ گانا سنا جو اس کا تو بچے دہل گئے، گانا سنا جو اس کا تو بچے دہل گئے، آواز جیسے رات میں آئے شغال کی، واہ، کدھر گیا؟ آواز جیسے رات میں آئے شغال کی۔ اور مسئلہ مقطع شعر، تعبیر اس کی یوسف دوراں بتائیں گے، جی تعبیر اس کی یوسف دوراں تعبیر بتائیں کیا گے، تعبیر اس کی یوسف دوراں بتائیں گے، دیکھی تھی ہم نے خواب میں گلرو کی پال کی، پال کی واہ، دیکھی تھی ہم نے خواب میں گلرو کی پال کی، بہت خوب، پال کی۔ تعبیر بہت اس کی عمدہ۔ یوسف دوراں بتائیں گے، دیکھی تھی ہم نے خواب میں گلرو کی پال کی۔ لگتا ہے خوش ہو کہ اب تو بن گیا اس کے گلے کا ہار، خوش ہو کہ اب تو بن گیا اس کے گلے کا ہار، گلشن میں پھول تجھ کو تو حاجت تھی ڈال کی، واہ، گلشن میں پھول تجھ کو تو حاجت بہت تھی اچھا، ڈال کی۔ بہت خوب، واہ واہ واہ۔ ہم دل میں آس لے کے گئے شیر مال کی، پہنچے جو اس کے گھر تو وہاں دعوت تھی دال کی، بہت صورت عمدہ، نظر بہت تو خوب، آئی ہے اب اندمال کی، اس نے ہمارے واسطے مرغی حلال کی۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت ہی بہت خوب، بہت خوب۔ بہت ہی شکریہ۔ شاندار پرلطف کلام ابھی محترم تنویر پھول صاحب پیش کر رہے تھے۔